مسلم اینڈ فیتھ 11 یوٹیوب چینل کے ساتھ محمد وقاص اتاری۔ دعوی مرغابی کرداست جان کے ز طوفان بلا فغان دارد۔ جان نے جب مرغابی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو پھر طوفان نے بلا سے اس کو کب گلہ اور فریاد ہے۔ مرغابی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی بلکہ موجوں کی نشیب و فراز پر غالب رہتی ہے۔ اسی طرح جان عاشق کے طوفان اور حوادث سے متاثر ہوئے بغیر اپنے دلبر کی یاد میں مست رہتی ہے۔ عاشق صادق کشتہ محبت رسول کا نام حضرت بلال باید ازلی سعادت مندوں میں سے تھے۔ آپ بنو امیہ بن خلف نامی ایک یہودی کے غلام تھے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام مسلمان ہو گیا ہو۔ میخانہ وحدت کا میاں ستانہ کیف دستی میں کھویا رہتا تھا۔ حق تعالی کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا تھا۔ جان عاشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں ہجر عشق دیکھ لیا تو بے خوف و خطر مقتل کی جانب دوڑ پڑی۔ نجرش جو سول خود راغ بدید نہادن آن زمان واجب بدید۔ اے محبوب حقیقی، آپ کی یاد میں نعرہ ہائے عشق مجھے اچھے لگتے ہیں اور قیامت تک اے محبوب اسی طرح مستانہ نعرے لگانا چاہتا ہوں۔ برسر مقطوع اگر صد خندق است پیش درد او مزا مترک است۔ سر برید و عشق حق کے سامنے اگر 100 خندقیں بھی ہوں، اس کے 2 عشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاح سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کی ایک تڑپ تمام خندقوں کو عبور کر لیتی ہے۔ اس کا در و باطن ظاہری تکالیف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال بھی شیر کا نعرہ احد لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور زد و کوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، پھر گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹتا اور کہتا کہ آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرت نہ کرنا۔ حضرت بلال بازبان حال عرض کرتے، آپ علم کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیے اور اپنے عاشق کے اس تماشے کو دیکھیے کہ کیسا اچھا تماشا ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق برائیں کوچہ یار امتحان گاہے مشق سے گزر رہے تھے۔ حضرت بلال خستہ حال اور لہو لہان حالت میں احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ عاشق کی آواز میں حضرت ابوبکر صدیق بھی اللہ کو بوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی، جس سے آپ محو لذت ہو گئے۔ حضرت بلال کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ دلیل عاشق زار کو کہنے لگے کہ تم دل میں اللہ کو یاد کر لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کیا کرو، یہ ملعون ناحق تجھے ستاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر حضرت ابوبکر کا ادھر سے گزر ہوا، دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے۔ یہودی ان کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ تن بپیش زخم خار آن جہود جان او مست و خرابان و دودر۔ حضرت بلال ظالم یہودی کے سامنے زخم خوردہ تھا، لیکن ان کی روح حق تعالی شانہ کی بارگاہ قرب میں مست و خواب عشق ہو رہی تھی اور بہار لازوال کوٹ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی انہوں نے پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی، کیوں اس ظالم کے سامنے نعرہ مست لگاتے ہو؟ دل میں خاموشی کے ساتھ احد احد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال نے پھر عرض کیا، اچھا پھر میں توبہ کرتا ہوں کہ اب آپ ولی اللہ کے مشورے کے خلاف نہیں کروں گا۔ اس مقام پر مولانا روم مالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سکوت اور اخفاء کی نصیحت فرمائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پھر توبہ کی، لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا، یعنی توبہ ٹوٹ گئی۔ عاشق کو ذکر محبوب کے بغیر کب سکون ملتا ہے؟ حضرت بلال ہزارہا مصائب و آلام کے باوجود راز عشق کو مخفی نہ رکھ سکے۔ عشق خونی جب اپنا چلہ کمان پر چڑھتا ہے، اس وقت ہزاروں سر ایک پیسے کے عوض بک جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب بار بار یہی ماجرا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال احد احد کا نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں، تو اس صورتحال کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال کے مصائب سن کر آپ علیہ السلام کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور اگر حکم ہو تو آپ کا یہ خادم انہیں خرید لے۔ حضور نے فرمایا، حضرت بلال بھی ان کی خریداری میں میرے بھی شرکت ہوگی۔ اس کالے جسم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا نور جلوہ گر ہو گیا تھا کہ حضور علیہ السلام بھی اس کے خریدار ہو گئے۔ ایمان اور عشق نے انہیں انمول بنا دیا۔ حضرت بلال کیف و مستی سے سرشار نیم مدہوشی کے عالم میں احد احد کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ ظالم یہودی آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، یہ کالے رنگ والا حبشی غلام مجھے دے، یہ سفید فام اور خوبصورت غلام قسطاس جس کی قیمت کئی ہزار دینار ہے، تم لے لو۔ اس یہودی نے غلام کے ساتھ رقم میں بیت گئے۔ بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاسی جان نے جو لطف اس وقت محسوس کیا، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے اور فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ مجھے بلال کو آزاد کرانے کے شریک کرتا؟ تو نے اس کو کیوں تنہا خریدا؟ اے پاکیزہ فطرت آدمی! حضرت ابوبکر صدیق بھی انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اور بلال آپ کے ادنا غلام ہیں، اور میرا سب کچھ تو ہے ہی آپ کا۔ میں حضرت بلال بھی آپ کو پیش کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی حضور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ الہی کیا شان ہے تیرے نام کی، کن ناقابل تسخیر قوتوں کا مخزون ہے تیری ذات پر ایمان۔ تیرے غلام اگر ذرے ہوں تو رشک آفتاب بن جاتے ہیں، وہ قطرے ہوں تو سمندر کی کہ امین بن جاتے ہیں، وہ غلام ہوں تو دنیا کے حج کل ان کے باج گزار بن جاتے ہیں۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔